اگر آج یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مولانا ابو بکر معاویہ کسی بھی قسم کی زیادتی یا راسیہ ملوث ہے تو ہم نے باقاعدہ یہاں پہ مطالبہ کرنا تھا ان کو قرار باقی سزا دی جائے، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ امید کی جا رہی ہے انشاءاللہ اگلے چند گھنٹے یا میکسیمم کل تک جو ہے نا مولانا ابو بکر معاویہ صاحب انشاءاللہ رہا بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ معاملہ جس کا جو ایک معاشرے میں گرد و غبار اڑا وہ دب جائے گا انشاءاللہ۔ میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا، اس کی ان باتوں نے، ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا۔ مولانا ابو بکر معاویہ چونکہ ایک معروف ادیب تھے، ان کے اوپر جب جس وقت یہ ایلیگیشن لگے تو میں یہ بات سمجھتا تھا کہ ایلیگیشن کا ذرا برابری صداقت ہو تو ان کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ایلیگیشنز کے پس منظر کے اندر کوئی اور تلخی پائی جاتی ہو تو ان کا جو ہے نا پھر عدالت ہونا چاہیے اور ان کو وہاں سے ریلیف ملنا چاہیے۔ تو میں نے اس حوالے سے ٹیلی فونک جو ہے نا پورے جو ہے اس کو نظام کو جو ہے نا اس میں ایکٹیو کیا، اور اس علاقے میں جتنے لوگ متعلقہ کنسرن موجود تھے میں نے سب کے ساتھ رابطہ کیا۔ مدثر بھائی یہاں موجود ہیں، بچے کے والد، میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، تو خالہ سکینہ جو جن کے گھر میں مولانا ابو بکر معاویہ موجود تھے میں نے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ اسی طرح میں نے دیگر دوست احباب سے بھی جیل کے عملے تک بھی میں نے رابطہ کیا، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مولانا ابو بکر معاویہ کا ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی بچے سے جس وقت ان کے پاس گئے ہیں اس بیٹھک کے اندر، تو ان بچوں میں بعض بچے جن کو دبا رہے تھے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی غلط فہمی ایسی پیدا ہوئی کہ والد صاحب نے ان کو کہا یار یہ آپ کو جو ہے نا ایک اجنبی بچوں سے اپنے آپ کو دبوانا نہیں تھا چاہیے، لیکن حقیقی بات یہ کہ جنسی ایسا کوئی بے راہ روی کا یا کوئی ایسا معاملہ تھا اس کا الزام نہیں تھا موجود، لیکن اس بات کے اوپر مولانا معاویہ نے بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ واقعی یہ اجنبی بچے نے اگر مجھے دبایا تو یہ بات کو مناسب نہیں ہے، انہوں نے اس وجہ جو ہے نا اوور ایکٹیو ہو گئے، جس کے اوپر ان کے والد صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہوئی، اور تلخی بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا ابو بکر معاویہ کو جیل میں جانا پڑا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس طرح کی تلخیاں کرنا یا اس طرح کی ایک ایسی بات کرنا جو ہلاک کے پورے دائرے میں آتی ہے مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی بات کو اس رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرنا جسے عالم دین کا پورا کیریئر خطرے میں پڑ جائے اور وہ جنسی ہراسیت کا، جنسی ابیوز کرنے کا الزام لگ جائے، یہ بات بھی درست نہیں۔ تو اس واقعے کے اندر میں نے ان کے ساتھ کہا کہ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جنسی کسی بھی طور پہ زیادتی ملوث تھے تو پھر ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جب ان کے والد صاحب نے کہا ایسی بات نہیں، بٹ صاحب نے یہاں پہ جو مقصود بٹ صاحب جو یہاں پہ امن کمیٹی کے بھی ذمہ داران میں شامل ہوتے ہیں، جب انہوں نے یہ بات کہی یہاں پہ شہید داؤد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں ایک نامزد تھے، اسی طرح میں نے مولانا بشیر عزیز صاحب سے پوچھا، مولانا عبدالحاج صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا اس قسم کی بات نہیں، میں اگر اس قسم کی بات نہیں تو پھر ہمیں ان کو ریلیف دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر علماء جب ان سے کمیونیکیشن کی تو انہوں نے کہا جو انہوں نے مجھے ہارڈ ٹاک کی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، تو اس موقع پہ علماء نے اور جو ان کے متعلقین جو مولانا ابو بکر معاویہ کے ساتھی انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اس بات کا ازالہ کیا جائے گا، انہوں نے ہارڈ ٹاک آپ کے ساتھ کی ہے واقعی میں کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھی، یہ واقعہ اس کو میں بلا کم اوقات آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جتنا کسی نے کام کیا اتنا اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو اس سے بڑھ کے کسی کے اوپر جو الزام لگانا یا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کریکٹر اسیسینیشن کی جائزہ لینے کے لیے کہ اس کی کتنی حقیقت ہے، اگر آج یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مولانا ابو بکر معاویہ کسی بھی قسم کی زیادتی یا راسیہ ملوث ہے تو ہم نے باقاعدہ یہاں پہ مطالبہ کرنا تھا ان کو قرار باقی سزا دی جائے، لیکن چونکہ یہ بات تحقیقات سے پہلے بھی یہاں رہے اور بعد میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کا واقعہ نہیں ہے، تو ان کے والد صاحب نے شفقت کی ہے، انہوں نے ان کو جو ہے نا معافی تلافی دینے کا جو ہے نا فیصلہ کیا ہے، تو میں اس بات کے اوپر جو ہے نا ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ امید ہے بٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا حجادی کا، مولانا بشیر عزیز صاحب کا، قرآن و سنہ موومنٹ کے بھی دوست صاحب جو یہاں رائے دانیال بھائی اور دیگر احباب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انجینئر محمد عمران صاحب میرے اللہ سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند گھنٹے یا میکسیمم کل تک جو ہے نا مولانا ابو بکر معاویہ صاحب انشاءاللہ رہا بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ معاملہ جس کا جو ایک معاشرے میں گرد و غبار اڑا وہ دب جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ ان کے والد کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے مکمل معاملات جو ہیں وہ اوکے ہیں معافی تلافی والے، ان کے حوالے سے جو قاری صاحب آپ کے پاس تشریف لے کے آئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا، اس کی ان باتوں نے، ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا، لیکن انہوں نے جو کیا وہ بھی قابل برداشت نہیں تھا کہ بچے کو ہراسے میں رکھا گیا۔ میں محترم علامہ ابتسام لاہی ظہیر اور جماعت کے محترم حجازی صاحب اور ساری جماعت کو احترام پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی لالچ اور مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو احترام کو بحال رکھنے کے لیے اس کو معاف کر دیا۔